پیارے ساتھیوں السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ پیارے ساتھیوں، چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 12-13 سال رہی ہوگی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے دیے کو جلا کر کے سبق پڑھتا تھا، اور جب تک سبق یاد نہ ہوتا تو وہ اپنے اوپر سونے کو حرام سمجھتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اس کے دیے کی لو جو تھی، بتی جو تھی، وہ کم ہو گئی۔ اس نے اس بتی کو اور اوپر کیا، پھر کچھ وقت جلی، لیکن اس میں کہاں تیل تھا جو زیادہ وقت کے لیے رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے پھر اس کو اوپر کیا، کچھ وقت کے لیے وہ جلی، اور اسی طریقے سے وہ پوری بتی گل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو اس نے اپنی کتاب کو اپنے سرہانے رکھا، سونے کا ارادہ کیا، لیکن اس کو سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے نیند نہ آئی، تو بیچارہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھتا تھا، سب طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ دور اس کو ایک کچھ روشنی کی کرن سی دکھائی دی۔ وہ اسی کی طرف ہو لیا۔ اس نے پاس میں جا کر کے دیکھا تو وہاں پر ایک لالٹین، ایک قندیل جل رہی ہے۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں قندیل ہے۔ اس نے اجازت چاہی اور کہا کہ اے صاحب، کیا میں تمہاری اس قندیل سے روشنی حاصل کر سکتا ہوں اور اپنا سبق یاد کر سکتا ہوں؟ چوکیدار نے کہا کہ ضرور بیٹا، پڑھ لیجئے۔ وہ بچہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اسی مدھم سی روشنی میں پڑھنے لگا۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، اس چوکیدار نے کہا کہ بیٹا، میرا کام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی جگہ پر یہاں پر بیٹھا رہوں۔ میرا کام تو ایسا ہے کہ مجھے کچھ وقت یہاں گزارنا ہوتا ہے، کچھ دوسری جگہ پر، کچھ تیسری جگہ پر میری رات اسی طریقے سے گزر جاتی ہے، تو اب میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ اے صاحب، تم ضرور چلتے جائیے، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہو لوں گا، اور تمہاری اس قندیل سے روشنی حاصل کر کے میں اپنا سبق پڑھتا رہوں گا۔ چنانچہ چوکیدار ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اور بچہ اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتا رہا اور اپنی کتاب سے سبق کو یاد کرتا رہا۔ خیر، ایسا ہوا کہ اس رات تو گزر گئی، دوسری رات آئی۔ دوسری رات میں بھی بچے کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ اپنے دیے کے لیے تیل جمع کر سکے۔ اس بچے نے دوسری رات بھی ایسے ہی کیا۔ پھر جب تیسری رات آئی اور بچہ اس چوکیدار کے پاس پہنچا تو اس صاحب نے کہا کہ اے بیٹا، تم میری یہ قندیل اپنے یہاں لے جاؤ، میں اپنے لیے دوسری قندیل لے آیا ہوں، دوسری لالٹین لے آیا ہوں، تم اس کو لے جا کر کے سبق پڑھ سکتے ہو، اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ وہ بچہ بہت خوش ہوا، گویا اس کی عید ہو گئی ہو۔ اس کو نئے نئے کپڑے جیسے ہم بچوں کو ملتے ہیں، ایسے خوش ہم ہوتے ہیں، ایسے وہ بچہ خوش ہوا اور خوش و خرم اس قندیل کو لے جا کر کے پڑھنا شروع کیا۔ پیارے ساتھیوں، آپ جانتے ہو کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ ابو جعفر الفارابی تھے، جو آگے چل کر کے بڑے فلسفے کے بہت بڑے عالم ہوئے، جو اپنی زندگی میں اتنے کمالات انہوں نے حاصل کیے کہ ہم ان کے ایک کمالات پر بھی روشنی نہیں ڈال سکتے۔ ہزاروں کمالات ان کے اندر تھے، بڑے ہی مجدد تھے، بڑے ہی عالم تھے۔ لیکن پیارے ساتھیوں، آج ان کی زندگی کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اللہ سے جا ملے ہیں، لیکن آج بھی ان کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کی تاریخ جو لکھی ہوئی ہے، اس سے ہم ضرور سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے
کوئی رات ایسی اپنی ضائع نہیں کی کہ جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال نہ کیے ہوں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو پھر اسی طریقے سے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہنا چاہیے، پھر جا کر کے ہم حضرت الفارابی جیسے بن سکتے ہیں، ان کے جیسے ہم اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں، اگر ان کے دلوں کے اندر ہم یہ روشنی یہ پیدا کر دیں کہ ضرور کوئی بھی حالت ہو لیکن تعلیم ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو اس قصے کو ضرور سنائیے، ضرور وہ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔